آپ اس صحابی کو جانتے ہیں جو صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دیا کرتے تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان بچہ بھی جانتا ہے اور اس صحابی کا نام بتا سکتا ہے، وہ ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بلال کو یہ مقام اور شرف حاصل ہے ناظرین کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دینے کی ڈیوٹی ملی تھی اور وہ لوگوں کو نماز کے لیے بلایا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے، آئیے پہلے یہ دیکھیں کہ اذان کی کیا فضیلت ہے۔ اذان دینا ہمارے معاشرے میں ایک معمولی کام سمجھا جاتا ہے۔ مسجد کے امام کی تنخواہیں تو زیادہ ہوتی ہیں لیکن مؤذن کی تنخواہ بہت کم رکھی جاتی ہے اور مؤذن کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، ایسا سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت حقیر کام ہے، اور عام طور سے جو مؤذن ہوتے ہیں ان کے ذمہ کام ہوتا ہے کہ وہ مسجد کی صاف صفائی کریں، مسجد میں جھاڑو وغیرہ دیں، خادم بھی ہو جائیں، مؤذن بھی ہو جائیں۔ ناظرین، یہ اذان دینا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، یعنی اذان دینے والوں کی گردن قیامت کے دن سب سے اونچی ہوگی۔ ان کو دور سے لوگ دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ دنیا میں اذان دینے والے لوگ تھے، یہ اللہ کی عبادت کی طرف، نماز کی طرف بلانے والے اور کامیابی کی طرف بلانے والے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز لگانے والے لوگ تھے۔ ناظرین کرام، ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ علامہ البانی نے صحیح الجامع میں اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے 12 سال تک اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ جس نے 12 سال تک اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس نے ایک ٹائم کی اذان دی اس کے کھاتے میں 60 نیکیاں لکھی گئیں، اور جس نے ایک ٹائم کی اقامت کہی اس کے کھاتے میں 30 نیکیاں لکھی گئیں۔ ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ثواب کا ڈیفرنس بتایا ہے، اذان پر 60 نیکیاں، اقامت پر 30 نیکیاں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اذان کے مقابلے میں اقامت سنگل اور اکہری ہوتی تھی اور اذان ڈبل ہوتی تھی، جیسا کہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ اب آئیے ہم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ حضرت بلال غلام ہیں، عرب کے مکے کے ایک مشہور خاندان بنو جمح کے یہ غلام ہیں، اور غلاموں کی زندگی کیسی ہوتی ہے یہ ہمیں اور آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس زمانے کے ماحول میں غلاموں کے کیا حالات تھے یہ ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ حضرت بلال غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک غلام کو جو رائٹس اور جو حقوق اس معاشرے میں اور سوسائٹی میں ملے تھے وہ حضرت بلال کو بھی حاصل تھے۔ اسی دوران حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکے کی سرزمین پر محمد نام کے کوئی شخص ہیں جو بہت سچے ہیں، بہت امانت دار ہیں، اور انہوں نے دین کی طرف لوگوں کو، مذہب کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں ہم عبادت کریں تو صرف اللہ کی کریں۔ حضرت بلال اپنے مالکوں کے بیچ میں، اپنے آقاؤں کے بیچ میں اکثر محمد رسول اللہ کا ذکر سنتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی بھی کرتے ہیں لیکن ان کی سچائی کی تعریف بھی کرتے ہیں، ان کے کیریکٹر اور اخلاق کی تعریف بھی سنتے ہیں۔ تو حضرت بلال آخر میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا انکار کرنے کے باوجود ان کا دشمن بھی ان کے کیریکٹر اور اخلاق کی تعریف کرتا ہے۔ بالآخر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آتے ہیں اور کلمہ شہادت پڑھ لیتے ہیں۔ اور کلمہ کیا پڑھتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں مصیبتوں کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں۔ وہ خاندان، جس خاندان کے وہ غلام تھے، پورا خاندان، اور خاص طور سے اس خاندان کا ایک فرد امیہ بن خلف، ان کو اتنی تکلیفیں دیتا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی جانور کو بھی وہ تکلیف دی جائے تو جانور بھاگ جائے۔ ناظرین کرام، عرب کی گرمی مشہور ہے، مئی اور جون کا مہینہ ہو، عرب کی تپتی ہوئی ریت ہو اور اس پر آپ کو لٹا دیا جائے اور آپ کے اوپر گرم پتھر رکھ دیا جائے اور آپ سے صرف یہ کہا جائے کہ لات اور عزا کو اپنا معبود تسلیم کر لو اور محمد کی رسالت کا انکار کر دو، محمد جس خدا کی، جس اللہ کی، جس معبود کی دعوت دیتا ہے اس معبود کو چھوڑ دو۔ ناظرین کرام، ایک انسان کی جان کے لالے پڑ رہے ہوں، اس کی چربی تپتی ہوئی ریت میں پتھر کے نیچے پگھل رہی ہو، ایسے حالات میں تو وہ کہہ سکتا ہے، وہ کفر کی بات بھی کرے تو اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن واہ رے بلال تیرے ایمان کا کیا کہنا، واہ رے بلال تیری استقامت کا کیا کہنا کہ بلال کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا ہے، پتھر کے نیچے دبے ہیں، تپتی ہوئی ریت ہے، لیکن بلال کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا ہے اور وہ لفظ ہوتا ہے احد۔ احد، اللہ ایک ہے، معبود برحق ایک ہے، عبادت کے لائق ایک ہے جس کے آگے سر جھکایا جائے، ایک ہے جس کو مشکل کشا مانا جائے، ایک ہے جس کے سامنے فریادیں رکھی جائے۔ ناظرین کرام،
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو سب سے پہلے میرے پیارے نبی کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانیوں کو دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خرید کر آزاد کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت نازل کر دیتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، یعنی میرے اس بندے نے اپنا کوئی احسان چکانے کے لیے نیکی نہیں کی کہ کوئی بلال کا احسان تھا اس کے اوپر اس لیے اس نے نیکی۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، کسی کا بدلہ چکانے کے لیے میرے بندے نے یہ کام نہیں کیا۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، میرے بندے نے اپنے رب کو، اپنے اللہ کو، اپنے پروردگار کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کیا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، وہ رب ان کے اس عمل سے ضرور خوش ہوگا۔ ناظرین کرام، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر کے بارے میں نازل ہوئی جب انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا۔